تو آج میں آپ کو وضو کے بارے میں بتاؤں گی، وضو کے احکام، وضو کا طریقہ، سنتیں، فرض۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو وضو کے احکام بتاتی ہوں کہ نماز سے پہلے وضو کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو قرآن شریف بھی باوضو ہو کر پڑھنا چاہیے۔ وضو کی بہت بڑی برکات ہیں، اور وضو جسم کے علاوہ ذہن کی پاکیزگی کا ذریعہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وضو کے بارے میں ارشاد الہی ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب نماز پڑھنے کا قصد کرو تو منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لیا کرو، اور سر کا مسح کر لیا کرو، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لیا کرو۔ اور وضو کے بارے میں چند ارشادات نبوی بھی ہیں، جو کہ یہ ہیں: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ فرمایا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے، جس شخص کا وضو نہیں، اس کی نماز اس وقت تک قبول نہ ہوگی جب تک وہ وضو نہ کر لے۔ کہ اب مطلب یہی ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز کی مفتاح، کنجی، پاکیزگی وضو ہے۔ نماز کی، ٹھیک ہے نا؟ نماز کی کنجی وضو ہے، اور اس کی تحریم اللہ اکبر سے ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی ابتدا اللہ اکبر سے ہوتی ہے، اور اس کی تحلیل یعنی کہ خاتمہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ پر ہوتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مفتاح الجنت الصلاۃ ومفتاح الصلاۃ الطہور۔ جنت کی کنجی نماز ہے، اور نماز کی کنجی طہور وضو ہے۔ جس طرح کنجی کے بغیر تالا نہیں کھلتا، اسی طرح وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور یہ ہیں وضو کے احکام۔ ان کے بارے میں یہی ہے کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ اور اب میں آپ کو وضو کا طریقہ بتاتی ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن اس طرح وضو کیا کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 دفعہ پانی ڈالا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک دن اس طرح وضو کیا، ٹھیک ہے نا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ٹھیک ہے نا، کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھوں پر 3 دفعہ پانی ڈالا، پھر کلی کی، ٹھیک ہے نا، پھر ناک میں پانی ڈال کر نکالا اور ناک کی صفائی کی، پھر 3 مرتبہ اپنا پورا چہرہ دھویا، اور اس کے بعد دایاں ہاتھ کوہنی تک 3 بار دھویا، اسی طرح بایاں ہاتھ 3 دفعہ دھویا، اور اس کے بعد سر کا مسح کیا، ٹھیک ہے نا؟ اور پھر دایاں پاؤں 3 بار اور بایاں پاؤں 3 بار دھویا، اور 1 مرتبہ بھی ہم دھوتے ہیں۔ اور پھر کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل ایسے ہی وضو کیا جیسے میں نے وضو کیا تھا، اور ارشاد فرمایا کہ جس نے میرے اس وضو کے مطابق وضو کیا، پھر 2 رکعت نماز دل کی پوری توجہ کے ساتھ پڑھی، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ اس میں حضرت عمر فاروق کے بیٹے اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ یہ حدیث بھی پیش نظر ہے کہ بیان کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ایک دفعہ اعضاء کو ایک بار دھو کر وضو کرے تو یہ وضو کا وہ درجہ ہے جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، اور جو وضو کرے 2 مرتبہ، مطلب 2 مرتبہ دھوئے، تو اس کو دگنا ثواب ہوگا، اور جس نے 3 مرتبہ دھویا تو یہ میرا وضو ہے، اور مجھ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کا بھی یہی طریقہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ پہلے ہاتھ دھو، اور یہ پھر میں آپ کو بتاؤں گی ساتھ کہ پہلے وضو سے پہلے کون سی دعا پڑھنی ہے، اور درمیان میں اور آخر میں، ٹھیک ہے نا؟ اور سب سے پہلے ہاتھ دھو، پھر 3 مرتبہ کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو، پھر منہ دھو، اور پھر مسح کرو، کونیوں تک پہلے ہاتھ دھو اور پھر مسح کرو، اور اس کے بعد پاؤں دھو۔
اور وضو کے فرائض میں اب آپ کو بتاتی ہوں کہ وضو کے فرائض 4 ہیں، ان کے بغیر وضو نہیں ہوتا۔ اور اس بارے میں میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ نمبر 1 جو ہے کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، نمبر 2 ہے منہ دھونا اور پورا چہرہ پیشانی سے ٹھوڑی تک اور دونوں کانوں کی لو کے درمیان دھونا، نمبر 3 ہے سر کا مسح کرنا، کم از کم چوتھائی سر پر ہاتھ پانی سے بھگو کر پھیرنا، نمبر 4 ہے دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ دھونے سے مراد یہ ہے کہ اتنا پانی ڈالے کہ وہ بہہ جائے، اگر 2-4 قطرے بھی نہ ٹپکیں تو یہ دھونا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ 1 مرتبہ دھونا فرض ہے اور 3 مرتبہ دھونا سنت ہے، ٹھیک ہے۔ وضو کی اب میں آپ کو سنتیں بتاتی ہوں۔ وضو کی سنتیں 13 ہیں، یہ فرض نہیں ہے اور ان کے چھوٹ جانے سے وضو تو ہو جاتا ہے مگر ناقص ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وضو کی نیت کرنا نمبر 1 ہے نا، وضو کی نیت کرنا، گویا ارادے کے بغیر وضو تو ہو جائے گا لیکن وضو کا ثواب نہ ملے گا۔ اب نمبر 2 ہے بسم اللہ پڑھ کر شروع کرنا۔ اس بارے میں ارشاد نبوی ہے کہ حضرت سعد بن رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے اللہ کا نام لیے بغیر وضو کیا اس کا وضو نہیں، یعنی اپنی باطنی تاثیر و برکات کے لحاظ سے ناقص ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، اگر وضو کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی پڑھ لیں تو بھی وضو شروع ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور ویسے آپ نے یہ پڑھنا ہے بسم اللہ والحمدللہ علی دین الاسلام۔ نمبر 3 ہے پہلے 3 بار دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا، اور نمبر 4 ہے مسواک کرنا، اور نمبر 5 ہے 3 بار کلی کرنا۔ غرغرہ کرنا بھی سنت ہے لیکن روزہ کی حالت میں نہ کیا جائے، اور نمبر 6 ہے کہ 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، روزے کی حالت میں پانی سانس سے نہ کھینچیں، اور نمبر 7 ہے داڑھی کا حلال کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بطور خاص ایسا کرتے اور فرماتے مجھے میرے رب نے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے، اور نمبر 8 ہے ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا حلال کرنا، یعنی ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر ہلانا، اور نمبر 9 ہے ہر عضو کو 3 بار دھونا، اور نمبر 10 ہے 1 بار تمام سر کا مسح کرنا، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ سر پر پھیرنا، اور نمبر 11 ہے کانوں کا مسح کرنا، کانوں کے اندر مسح شہادت کی انگلی سے کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسا ہی کرتے تھے۔ وضو ترتیب وار کرنا، اور یہ نمبر 12 ہے وضو ترتیب وار کرنا، اور نمبر 13 ہے پے در پے کرنا، یعنی ایک وضو خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھو لینا، یعنی کہ وضو ابھی خشک کتنا نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ابھی میں نے منہ دھویا ہے اور منہ دھو کے میں نے چھوڑ دیا اور اس کے بعد میں نے ہاتھوں کو کوہنیوں تک نہیں دھویا، یہاں تک کہ منہ والا جو پانی تھا وہ سوکھ گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، نہیں تو وضو نہیں ہوگا، پانی خشک نہیں ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو وضو کے مستحبات بتاتی ہوں کہ وضو کے مستحب 5 ہیں، ان کے چھوٹ جانے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن کرنے سے ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور ثواب کمانے کا یہی تو عمل ہے۔ نمبر 1 ہے دائیں طرف سے شروع کرنا۔ بعض علماء نے اس کی اہمیت کے پیش نظر اسے سنتوں میں شمار کیا ہے۔ ارشاد نبوی ہے کہ جب تم لباس پہنو اور وضو کرو تو دائیں اعضاء سے شروع کرو۔ نمبر 2 ہے گردن کا مسح کرنا اور دونوں ہاتھ کی انگلیوں کی پوشت گردن پر پھیر لینا۔ نمبر 3 ہے وضو کے تمام کام خود کرنا، کسی سے مدد نہ لینا۔ نمبر 4 ہے قبلہ رو ہو کر وضو کرنا۔ نمبر 5 ہے اونچی پاک جگہ پر بیٹھ کر کرنا۔ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہوئے اپنی انگلی میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو بھی حرکت دیتے تھے تاکہ پانی ہر جگہ پہنچ جائے۔ نیلز پالش لگی ہو یا رنگ لگی ہو ان سب کو اتارنا چاہیے، نیل پالش کو ریموو کرنا چاہیے تاکہ وضو ہو سکے، کیونکہ اس کے نیچے پانی نہیں جاتا ہے تو پھر وضو نہیں ہوتا ہے۔ اب نواقص وضو کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ نواقص وضو کا مطلب یہ ہے کہ جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ نمبر 1 ہے پیشاب پاخانہ کرنا یا
یہاں سے کسی اور چیز کا نکل جانا۔ نمبر 2 ہے ریح خارج ہونا، اور نمبر 3 ہے بدن کے کسی حصہ سے خون یا پیپ نکل کر بہہ جانا۔ نمبر 4 ہے منہ بھر کر کیک کرنا، بلغم سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ نمبر 5 ہے لیٹ کر یا سہارا لے کر سو جانا، کھڑے کھڑے سو جانے یا سہارا لگائے بغیر سونے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور نمبر 6 ہے بیماری یا کسی اور وجہ سے بے ہوش ہو جانا۔ اور نمبر 7 ہے دیوانہ ہو جانا۔ اور نمبر 8 ہے نماز میں قہقہہ مار کر ہنسنا، یعنی ہم نماز میں کھڑے تھے، ہمیں کوئی بات یاد آ گئی، ہم نے قہقہہ مار کے ہنس گئے، یا پھر ہمیں کسی نے ہنسایا اور ہم نے قہقہہ مار دیا تو ہمارا وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب میں آپ کو اس کے مسائل بھی تھوڑے سے بتا دیتی ہوں کہ ناپاک جگہ پر وضو کرنا، سیدھے ہاتھ سے ناک صاف کرنا، وضو کے دوران دنیاوی باتیں کرنا اور خلاف سنت وضو کرنا مکروہ ہے۔ ان باتوں سے بچنا چاہیے، اور وضو میں بے ضرورت پانی ہرگز نہ بہایا جائے۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص کا یہ واقعہ یاد رکھنا چاہیے کہ وہ وضو کر رہے تھے اور پانی اتنا زیادہ بہا رہے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو فرمایا سعد یہ کیسا اسراف ہے؟ انہوں نے عرض کیا کیا وضو کے پانی میں اسراف بھی ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ بھی اسراف میں داخل ہے، اگرچہ تم جاری نہر کے کنارے ہی پر کیوں نہ ہو۔ اب میں آپ کو معذور کا وضو بتاتی ہوں۔ معذور وہ شخص نہیں یہ کہ مطلب جو ویل چیئر پر ہو، یا مطلب کہ ایسے اشخاص معذور تصور کیے جائیں گے جنہیں ایسا ایسے اشخاص معذور تصور کیے جائیں گے جنہیں ایسا زخم آ جائے کہ خون برابر رستا ہی رہے، یعنی کہ بند نہ ہو، نکلتا ہی رہے، یا نکسیر پھوٹے اور جاری رہے، یا بواسیر کا خون آتا ہو اور مسلسل آتا ہی رہے، ریح کا مرض ہو اور وہ بند نہ ہو، یا پیشاب کا قطرہ مسلسل ٹپکتا ہو، یا ایسی ہی کوئی اور لاعلاج صورت ہو۔ ان لوگوں کو یہ رعایت حاصل ہے کہ جب تک معذوری کی یہ صورت باقی رہے، ہر نماز کے وقت ایک بار وضو کر لیا کریں۔ جب تک اس نماز کا وقت رہے گا ان کا وہ وضو کافی ہوگا، البتہ اس نماز کا وقت ختم ہو جانے پر، یا وہ عذر ختم ہو جانے پر، یا کسی دوسری وجہ سے وضو ٹوٹ جانے پر انہیں دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ مثلاً زخم سے مسلسل خون نکلنے کی بنا پر وضو کیا تھا، یہ بیماری تو ٹھیک ہو گئی مگر نکسیر شروع ہوگی تو اس صورت میں تازہ وضو کرنا ہوگا۔ اسی طرح معذور نے مغرب کے وقت وضو کیا تو اسے عشاء کے وقت دوسرا وضو کرنا ہوگا۔ اسی طرح پیشاب کا قطرہ مسلسل آنے کے سبب وضو کیا تھا، اس کے بعد ریح خارج ہو گئی تو بھی اب ازسرِ نو وضو کرنا ہوگا۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ اب میں آپ کو نماز کا طریقہ بتاؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔